تم مجھے کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ مرکز کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 27ویں آیت سے پڑھیے۔ پاک کلام میں لکھا ہے، پھر یسوع اور اس کے شاگرد کیسریا فلپی کے گاؤں میں چلے گئے، اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا، اور بعض نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں ان سے کہا، تو مسیح ہے۔ پھر اس نے ان کو تاکید کی کہ میری بابت کسی سے یہ نہ کہنا۔ آمین۔ تھینک یو۔ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ تو مجھے، تو پطرس کا کیا جواب آیا؟ اس سے کہا، پطرس نے جواب میں اس سے کہا، تو مسیح ہے۔ آمین۔ آپ پطرس کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پطرس کا تھوڑا سا تصور کریں، جب وہ چھوٹا سا تھا، ٹھیک ہے، بچپن ہے، وہ کہاں پر گزرا ہوگا؟ گلیل کی جھیل کے شمال سرے پر واقع کفرنہوم کے قریب وہ رہتا تھا۔ بڑا جب ہوا تو جھیل اسی کی زندگی کا مرکز تھی، ایسا ہی ہے نا؟ اس کے والد نے اسے مچھلیاں پکڑنا سکھائیں، اور جب اس کا باپ مچھلی سے مچھلیاں نکالتا، انہیں گنتا، صاف کرتا، فروخت کرنے کے لیے تیار کرتا، بازار لے جاتا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ وہ کیا کرتا؟ پطرس کو کہانیاں بھی سناتا ہوگا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پطرس، اس کا سارا خاندان کس کے تسلط میں تھا؟ رومی تسلط کے اندر تھا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ اسرائیلی تھے۔ بے شک آپ ان کے بارے میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ یہ ان پڑھ ہے۔ پطرس یعقوب یوحنا کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ یہ ان پڑھ، ان کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ لیکن ایک بات ضرور تھی، وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خون جو تھا ان کی رگوں میں دوڑتا تھا، ان کے پاس خدا کے وعدے تھے۔ اور پطرس کا باپ یا اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے دوسرے والدین کی طرح اپنے بچوں کو آنے والے مسیح کے بارے میں بیان کرتے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسا کیا ہوا۔ اور ماضی کے جو مسا کیے ہوئے کہنوں، بادشاہوں اور نبیوں سے کہیں زیادہ جو وہ امپورٹنٹ شخص تھا۔ اور اس وقت جب رومی ان کے پر مسلط تھے تو مسیح ان کے لیے بڑی امید تھا۔ اور پھر صرف امید ہی نہیں تھا بلکہ وہ ان کے خوابوں کو کیا کرے گا؟ وہ پورا کرے گا۔ جب وہ آئے گا تو رومیوں کو نکال باہر کرے گا، اور داؤد کی نسل سے ہونے کے باعث داؤد کا تخت دوبارہ قائم کرے گا۔ اور ان کے ذہنوں میں تھا کہ داؤد نے جولیت کو مارا، مسیح روم کو شکست دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ موزنہ قدرت کو دکھائے گا، اور حکمت سے وہ مسیح کیا کرے گا؟ سب پر حکمرانی کرے گا۔ خدا کا جلال ایک بار پھر ساری زمین پر ظاہر ہوگا، اور جو ہے مثالی بادشاہ ایک مثالی بادشاہی کو کیا کرے گا؟ وہ قائم کرے گا۔ پطرس نے اسرائیل کے بچوں کی طرح یہ ساری کہانیاں سنی ہوئی تھیں، اور یہ ملاکی اور متی کے درمیان میں تقریباً 400-450 سال کا پیریڈ تھا، اور اس دوران میں مسیح کے بارے میں لوگوں کی امیدیں اور زیادہ بڑھی ہوئی تھی، اور زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر سوچتے تھے کہ کب آئے گا، کب آئے گا، اور کب ہم اس سارے ظلم و ستم سے وہ نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر بڑا تجسس پایا جاتا تھا، اور کئیوں نے اپنے آپ کو مسیح ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ بھی کیا تھا۔ یہودا گلیلی، یہ بائبل مقدس کے اندر ہی لکھا تھا، ایک اور شخص تھا جس نے دعویٰ کیا تھا میں کچھ ہوں۔ بڑے اپنے آپ کو مسیح ہونے کے لیے انہوں نے پیش کیا، اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ وہ کب آئے گا، وہ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کامل بادشاہ کب آئے گا، یہ تجسس ان کے اندر پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ مرکز کی انجیل پڑھتے ہیں تو مرکز کی جو اپنی انجیل کے جو پہلے ہی جو الفاظ ہیں، اس کا جو شروع ہے، اس کا آغاز ہے، وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ مرکز کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس کا فوکس جو ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ مسیح ابن خدا کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ یسوع جس کا نام ہے وہ کون ہے؟ مسیح ہے، ابن خدا ہے، اس کی خوشخبری ہے۔ مرکز جو ہے وہ اپنی پوری کتاب میں اس لمحے تک لے کر جو ہے وہ آتا ہے جس میں شاگردوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا بات ہے،
ٹھیک ہے، جب ہم نے یہ پڑھا مرکز کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 27ویں آیت سے 29ویں آیت میں، اور آپ جانتے ہیں جب یسوع مسیح نے یہ جو بات کہی ہے یہ کس مقام کے اوپر بات کہی ہے؟ کیسریا فلپی کے علاقے میں۔ جو کچھ یسوع مسیح کہتا ہے اور کہاں پر کہتا ہے، کیوں کہتا ہے، یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ جو اس لیے جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں پورے کانٹیکسٹ کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی پوری کتاب کی جو ہے وہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ اسی کو ہم بائبلی الہیات کہتے ہیں، ببلیکل تھیولوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف ایک آیت نہیں بلکہ کیا ہے، اس آیت کے ساتھ اس کا کانٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے، پورا باپ ہے، باپ کے بعد جو ہے اس کا پوری کتاب ہے، پھر پوری کتاب کے بعد جو ہے نیا عہد نامہ ہے، اور نئے عہد نامے کے بعد پرانا عہد نامہ ہے۔ اس سے جو ہے وہ تعلیم بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بات ہو، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہو کہ وہ آپ کے دل کو اچھی لگی ہو، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے بائبلی جو ہے الہیات کے مطابق ہو یا ببلیکل تھیولوجی ہو۔ اس لیے جو ہے اب یہ دیکھیے کہ کرائسٹ نے جب اس مقام کے اوپر کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا ہے تو یہ موضوع جگہ تھی اس لیے بات کرنے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی خاص تاریخ ہے، اس کی خاص ہسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اسے روم کے کیسر کے اعزاز میں جو ہے یہ کیسریا کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ دوسرے بھی کیسر موجود تھے اور یہ فلپس نے اسے دوبارہ آباد کیا تھا، اس لیے اسے کیسریا فلپی کہا جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فلپس نے بنایا تھا اس لیے اسے کیسریا فلپی کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے اس کا نام جو ہے وہ پینیاس تھا۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہوگا کہ کرائسٹ جو ہے وہ یہاں پر آ کر یہ بات کیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پینیاس کے نام سے یہ مشہور تھا، جو یونانی دیوتا کے نام پر تھا۔ پینیاس کے نام کا جو ایکچولی پین کا مطلب ہوتا ہے انسان اور آدھا بکری، ٹھیک ہے، تو پینیاس جو ہے بیسیکلی گریک میں آدھا انسان تھا اور آدھا بکری تھا، اور اسے یہ تصور تھا کہ چراگاہوں کے کام ریوڑوں اور فطرت کا محافظ پینیاس سمجھا جاتا تھا، اور تاریخی طور پر اس علاقے کی ایک غار میں اس کی عبادت کی جاتی تھی، پینیاس کی، اور جس غار سے پین کی عبادت کی جاتی تھی وہ دریائے یردن کی بڑی معاون ندی کا منبع تھا، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ یردن کی ندی یردن آتا ہے اس کی ندی کا یہ منبع تھا کہ یہاں سے پانی نکلتا تھا۔ بس ایک ایسے علاقے میں جہاں کیسر کی عبادت یونانی دیوتاؤں اور یونانی سوچ سے وابستگی اور اسرائیل کے خدا کے ساتھ تاریخ موجود ہو، کیونکہ خدا نے یردن کو 2 حصے کیا تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر۔ یسوع نے اپنے سوالات اسی تناظر میں پوچھے۔ اب بات سمجھ آئی؟ کیسریا فلپی میں کیوں کرائسٹ جو ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلے کیا اس نے پوچھا، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں کیسر تھا، وہاں یونانی دیومالا کا سایہ تھا، ٹھیک ہے، وہاں عہد عتیق کا خدا تھا، لیکن لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ اور جو یسوع کے بارے میں جو عام تصورات پائے جاتے ہیں تو کیا کہا گیا کہ یسوع کو کیا کہا جاتا ہے، بولیے؟ ہاں، یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، اور پھر ایلیا تھا، اور پھر نبیوں میں سے کوئی ایک۔ تو گویا کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا، یہ پہلا جواب تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو ہیرودیس نے کیا تھا، قتل کر دیا، اس کا سر قلم کر دیا، اور یہ بعد میں یہ سمجھا جانے لگا کہ یسوع مسیح جب وہ معجزات کر رہا تھا تو کہنے لگے یوحنا کیا ہو گیا، مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جب آپ 6 باب 16 آیت پڑھتے ہیں۔ یوحنا نے توبہ اور بادشاہی کی آمد کی منادی کی تھی، بادشاہی کی آمد کی منادی کی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے، نزدیک ہے، اور یسوع بھی یہی کر رہا تھا۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ اس کو اس نام سے سمجھنے لگے کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، پھر اس کو کیا کہنے لگے، یہ ایلیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا جواب تھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایلیا تھا، وہ تو ایلیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تو ایلیا ہے، وہ یہ کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایلیا کون ہے، وہ اسرائیل کے نبیوں میں نمایاں شخص تھا، بہت بڑا نبی تھا، ٹھیک ہے،
اور یہ بھی بات ہے کہ وہ مرا نہیں تھا بلکہ کیا تھا، زندہ اٹھا لیا گیا تھا، براہ راست آسمان پر اٹھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ملاکی کی کتاب کا جو آخری الفاظ ہے، جو آخری سینٹنس ہے وہ کیا ہے؟ ایلیا دوبارہ آئے گا۔ چونکہ ایلیا کا دوبارہ آنے کا کانسیپٹ آپ کو نظر آتا ہے، اس وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ یسوع کیا ہے، بولیے، شاید ایلیا ہے، اس لیے کہا لوگ کیا کہتے ہیں میری بابت، ٹھیک ہے، کہ یہ ایلیا ہے، ٹھیک ہے، یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ تیسرا جواب کیا تھا؟ نبیوں میں سے ایک، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ انجیلوں کے اندر پڑھیں اس کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے۔ موسیٰ کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کیا کرے گا، خدا ایک دن اسرائیل کے لیے موسیٰ کی مانند ایک نبی کیا کرے گا، وہ بھیجے گا۔ جب آپ اس طرح کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 15ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ نبیوں میں سے کوئی نبی، ٹھیک ہے، وہ موسیٰ کی مانند ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کرائسٹ کو جب دیکھتے ہیں یا اس کی منسٹری کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کا جو رویہ تھا کرائسٹ کا، وہ بھی نبیوں جیسا تھا۔ وہ یرمیہ کی طرح رویا بھی یروشلم پر، ٹھیک ہے، وہ رویا نا، وہ زار رویا، بہت رویا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے ایلیا کی طرح جو ہے وہ حکومت والوں کا سامنا بھی کیا، ٹھیک ہے۔ اس نے حزقیل کی طرح یا وہ مذہبی رہنماؤں کو ملامت بھی کیا، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ بہت سارے لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ خدا ایک نبی موسیٰ کی مانند بھیجے گا، اس لیے بہت سے لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ شخص یسوع وہی شخص ہے، یعنی نبی ہے، ایسے ہی نا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سامری عورت کیا کہتی تھی، تو مجھے نبی معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور یہ فقہ فریسیوں نے یوحنا سے بھی یہ کویسچن کیا تھا، کیا تو ایلیا ہے؟ تو اپنے بابت کیا گواہی دیتا ہے؟ اور پھر اس نے کہا کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا میں وہ نبی بھی نہیں ہوں۔ تو گویا یہ چیم گوئیاں اور یہ کہانیاں، یہ باتیں اسرائیلیوں کے منہ کے اوپر تھی، ٹھیک ہے۔ ایلیا آئے گا، ٹھیک ہے، خدا موسیٰ کی مانند جو نبی بھیجے گا، پھر کیا کرے گا خدا کہ اپنا بیان کیا کہ وہ موسیٰ آئے گا، وہ نبی آئے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ کوئی اور نبی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہیں وہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یوحنا بپتسمہ لے لیں یا ایلیا لے لیں یا موسیٰ لے لیں، یہ تمام نبی یسوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی اس طرح نہیں سوچتا تھا کہ وہ وہی جو ہے منتظر مسیحا ہے، اسے ایکچولی جیسے معاہدہ مسیح کہتے ہیں، وعدہ کیا ہوا مسیح ہے جس کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا، خدا یسوع مسیح یہ جاننا چاہتا تھا کہ لوگ کے اندر کیا چل رہا ہے، کہ وہ ایلیا کی بابت سوچ رہی ہیں، وہ موسیٰ یا نبی کی بابت سوچ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات سوچتے ہیں۔ ان کے اندر جو ہے یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ منتظر وہ مسیح کے ہیں، کہتے یہ ایلیا ہے، کہتے یہ کون ہے، بپتسمہ دینے والا ہے، کہتے یہ نبی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ داؤد کی نسل سے ہوگا اور وہ تخت کے اوپر قائم رہے گا۔ لیکن کرائسٹ نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں اور تم کیا کہتے ہیں؟ آج بھی لوگ جو ہیں وہ کرائسٹ کے بارے میں مختلف طرح کی رائے رکھتے ہیں۔ ایون تو لوگ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مسیح کی بابت بہت کم نالج رکھتے ہیں، وہ اس کے صرف ایک اسپیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں، ایک پہلو کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن یہ پورا مکاشفہ ہے۔ آمین۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکاشفہ ہے، یہ باپ ظاہر کرتا ہے، یہ روح القدس ظاہر کرتا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایک مسیحی جو کلیسا کا حصہ ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کی وابستگی رکھتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، شاگرد سارے چل رہے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں کی رائے جو ہے کچھ بھی کیوں نہیں ہو، جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، ان کی رائے مسیح جو ہے یسوع کے بارے میں کیا ہے۔ وہ صرف جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شفا دیتا پھر رہا ہے، یہ مرادی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ بادشاہی کی مرادی کر رہا ہے۔ لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تم نے مجھے بتایا کہ ہر شخص میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اب جب کہ تم نے ان کے دعووں
اور عقائد پر غور کر لیا ہے، تم کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ آج کل فیس بک جو ہے، یوٹیوب، انسٹاگرام، پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، مختلف جو ہے مسیح کے بارے میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ نبی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بیٹا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، بہت ساری باتیں آپ کو نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں کے دعوے ہیں جو ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں وہ رکھتے ہیں۔ کوئی یسوع مسیح کے زمانے میں اسے بپتسمہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہہ رہا ہے، اسے ایلیا کہہ رہا ہے، نبیوں میں سے کوئی نبی کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک خاص شخص ہے، یسوع مسیح کو یا کہیں کہہ رہے وہ ایک خاص شخص ہے، کوئی فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ میکائیل ہے، ٹھیک ہے، یہاں وہ وٹنس والے کہتے ہیں۔ سو گویا آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے رائے ہے، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ چرچ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، تم جو میرے ساتھ ہو تم مجھے کیا کہتے ہو، ٹھیک ہے، تم مجھے کیا کہتے ہو، میں کون ہوں، who am I، ٹھیک ہے، تم اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو، میں کون ہوں؟ اور یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسیحیت کی اخلاقی تعلیمات کو پسند کرتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کیا آپ کو کلیسیا کی جو ہے وہ فیلوشپ بہت پسند ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو کلیسیا میں اچھے لوگوں کے درمیان میں ہونا چاہیے، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ باقاعدگی سے کلیسیا کی عبادات میں شریک ہوتے ہیں یا بغیر ناگاہ کیے ہوئے بائبل پڑھتے اور دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ یسوع کے سوال کا جواب غلط دیتے ہیں تو آپ کے پاس مسیحیت کی حقیقی قدر نہیں ہے۔ اگر آپ نے غلط جواب دیا تو یہ صاف ہے کہ آپ کو مسیحیت حاصل نہیں ہے ابھی تک، ایکچولی یہ کرسچینٹی کے بارے میں یہ ڈاؤٹ فل ہے۔ اگر آپ مسیح کے بارے میں صحیح پرسپشن نہیں رکھتے ہیں، اگر آپ مسیح کے بارے میں صحیح طور پر نہیں جانتے ہیں اور اس کی یہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، اس کے علم کو نہیں رکھتے ہیں، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، تم مجھے کیا کہتے ہو، یہ بتانا ہوگا، یہ دکھانا ہوگا۔ اگر آپ یہ اس بتانے میں ناکام ہیں، بے شک آپ چرچ میں آتے ہوں، بے شک آپ دعائیں کرتے ہوں، بے شک آپ بائبل پڑھتے ہوں، بے شک کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن اگر آپ جو غلط جواب دیں گے تو پھر یہ آپ کو سمجھ ہونا ہوگی کہ کرسچینٹی کے اندر آپ جو ہے ڈاؤٹ فل لائف بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے بڑی ضروری بات ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، اور یسوع کون ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، وہ کیوں آیا، آپ کیا کہتے ہیں، یسوع کون ہے، یہ اہم بات ہے۔ آمین۔ اور یہ مرقس کی کتاب کا مرکزی سوال ہے، اور یہ انجیل کا بھی مرکزی یہ وہ سوال ہے کہ یسوع کون ہے۔ آمین۔ اور یہ تو خود یسوع مسیح نے پوچھ لیا کہ میں کون ہوں، تم میری بابت کیا کہتے ہو۔ اب یہ پطرس کا جواب آتا ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پطرس کے اندر یہ خاص بات تھی، ٹھیک ہے، اچھا جواب ہو یا برا، تمام شاگردوں کی طرف سے بولنے والا وہ نمائندہ تھا، اور خدا نے آگے کو ویسے بھی اسے جو ہے وہ رہنما بنا دیا، یہ اس کے اندر خاصیت تھی۔ اس کا کیا جواب تھا، تو مسیح ہے۔ ہلیلویا، تو کیا ہے بولیے، مسیح ہے۔ وہ صرف جو پطرس نے جو کہانیاں سنی تھی اپنے ماں باپ سے، اس کے اوپر نہیں بات کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس نے کیا ہے، اس کو جب آپ متی کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 16ویں آیت سے پڑھیں گے، وہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں کہی ہے، بلکہ کیا کی ہے، میرے باپ نے تجھ پر کیا ہے وہ ظاہر کی ہے۔ آمین۔ تو گویا مسیح کو جاننا، مسیح کو سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ مکاشفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص مسیح کے بارے میں صحیح طریقے کے ساتھ جاننے میں ناکام ہے، نیچے والا، سوری آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اوکے، تو کیا ہے بولیے، تو مسیح ہے، وہی جس کا ہم انتظار کرتے آئے ہیں، وہی جو ہمیں مایوسی سے نکال کر جلال میں لے جائے گا، وہی جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیے گئے خدا کے وعدوں کو پورا کرے گا۔ آمین۔ تو وہی ہے یسوع۔ اور آپ کو معلوم ہے اندریاس نے جو ہے وہ نتنیل کو کیا کہا تھا، ٹھیک ہے، ہمیں وہ مل گیا ہے، کرسطس مل گیا ہے، ٹھیک ہے، جو توریت میں جس کا ذکر آیا ہے، جو نبیوں کی کتابوں میں جس کا ذکر ہے، وہ کیا ہے، وہ ہمیں مل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کون ہے، اس نے کہا وہ کون ہے، یسوع ہے، وہ یسوع ہے۔
اس نے کہا کہ کیا جو ہے وہ گلیل سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اس نے کہا چل کر دیکھ لے. ناصرت سے کوئی چیز اچھی نکل سکتی ہے؟ اس نے کہا چل کر دیکھ لے. اور اس نے چل کر دیکھا اور اس نے کہا تو فی الحقیقت اسرائیل کا بادشاہ ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. جب اسرائیل کا بادشاہ کا مطلب ہے مسیح. جب مسیح کا کانسیپٹ آپ کو جب بائبل مقدس میں آئے گا تو اس سے مراد جو ہے وہ کنگ ہے. آمین. جب آپ مسیح کہتے ہیں تو دراصل اس سے کیا مراد ہے؟ کنگ ہے. ٹھیک ہے، جو داؤد کے تخت کے اوپر عبدالبار کیا کرے گا؟ وہ بادشاہی کرے گا. آمین. سو آپ کو اپنے مسیح کی بابت جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے. وہ مسیح ہے، ہمارا مسیح جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. وہ ہمیں مل گیا. اندریاس نے تو کہا وہ ہمیں مل گیا ہے. لیکن پطرس نے یہ خدا نے اس کو یہ مکاشفہ دیا، اس کے باپ نے اس کو یہ مکاشفہ دیا کہ تو مسیح ہے، تو بادشاہ ہے، تو خدا کا بیٹا ہے. ہلیلویا. تو خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور اگر ہم اس انجیل کے اس پیغام کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ مسیح ہے تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر اس کی نجات آ جاتی ہے. پھر ہماری زندگیوں کے اندر اس کا چھٹکارا نظر آ جاتا ہے. اس کی بابت نبیوں نے یہ بات کہی تھی، اور پطرس آج مسیح کا لفظ استعمال کر کے اس کو یہ کہتا ہے کہ صحیح جواب دے کر کہ تو مسیح ہے. ایکچولی وہ یرمیہ کی کتاب کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے 23واں باب اس کی 5 آیت میں کیا لکھا ہے؟ دیکھو وہ دن آتی ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی. اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا. اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت. تو وہی شاخ ہے. ہاللیلویا. تو دراصل وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہی شاخ ہے. اور یسایہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ یسایہ نے کہا تھا یسی کے تنے سے ایک کمپن نکلے گی، اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، صداقت اور خداوند کے خوف کی روح. اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی. تو وہی جلالی شخص ہے. ہاللیلویا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب آپ کرائسٹ کو جب پکچرائز کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے یہ باتیں کھلتی ہیں کہ کرائسٹ کیا ہے؟ وہ صادق شاخ ہے. ہم اسے کہتے ہیں تو وہی صادق شاخ ہے. اور جو یسایہ پیش کرتا ہے وہ اس جلالی یسوع کو پیش کرتا ہے، تو وہی جلالی شخص ہے. ہاللیلویا. میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے؟ یسوع. دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، تو ایلیا ہے، اور تو نبیوں میں سے کوئی نبی ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے. ٹھیک ہے. ناتن نبی نے داؤد سے کیا کہا تھا؟ خدا اس کی نسل میں سے ایک کو اٹھائے گا جو ہمیشہ قائم رہنے والے تخت اور ہمیشہ قائم رہنے والی بادشاہی جو ہے وہ قائم کرے گا. یسوع تو وہی نسل ہے، تو مسیح ہے. ہاللیلویا. چنانچہ پطرس کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ جو ناتن کہہ رہا ہے، جو یسایہ کہہ رہا ہے، جو یرمیہ کہہ رہا ہے، تو کیا ہے؟ تو وہی ہے، یسوع ہی ہے. آمین. اور پطرس درست تھا، پطرس صحیح تھا. یسوع کے سوال کا صحیح وہ جواب دے سکا. یسوع داؤد کی وہ شاخ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے. وہی ہے جو آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی سلامتی لائے گا. وہی وہ ہر غلط چیز کو درست کر دے گا. ٹھیک ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس میں خوشی منائیں کہ وہ مسیح ہے. ہم ایکچولی مسیح کو کس طرح سے لے رہے ہیں، ہم مسیح کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ تو صادق ہے، وہ جو ہے شاخ ہے، وہ داؤد کی اصل نسل سے ہے، وہ جلالی یسوع ہے، وہ جو چیزوں کو درست کر دے گا، وہ جو عدالت کرے گا. ہاللیلویا. وہ سب چیزوں کو درست کر دے گا، اور جو پست ہے اسے جو ہے اونچا کر دے گا. آمین. ہموار کر کے رکھ دے گا. اور ہم کرائسٹ کے بارے میں جو ہے وہ درست جو ہے پرسپشن رکھنے والے ہوں. اور جب آپ ملاکی کی کتاب میں پڑھیں تو لکھا ہے وہ آفتاب صداقت ہے، اس کی کرنوں میں جو ہے شفا ہوگی.
प्रेज द लॉर्ड। वो क्या है बोलिए? आफताब सदाकत है। इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है, हमें यीशु मसीह के दुरुस्त सवाल को के जवाब देने की जरूरत है कि हम क्या जवाब जब वो क्राइस्ट को वो देते हैं। और जब हम उसकी बारगाहों में बैठते हैं, इबादत के लिए आते हैं या जो है वो दुआ के लिए बैठते हैं, तो जब हम क्राइस्ट को मुखातब होते हैं तो हमारे अंदर हमारे सामने कौन सा जो है वो किस एस्पेक्ट के ऊपर, किस पहलू के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और मैं जो सही जो है वो बात करने की वो जरूरत है। ठीक है, नबियों ने इसके बारे में पेशनगोइयां की हैं। ठीक है, यूहन्ना ने उसके लिए क्या की है? राह तैयार की है। आमीन। लेकिन सिर्फ यीशु ही मसीह है और वो आ चुका है। आमीन। और वो क्या है? वो आ चुका है और वो फिर क्या करेगा? वो दोबारा आने वाला है। और जो है फरिश्ते ने क्या कहा था? जिस यीशु को तुम आसमान पर जाते हुए देखते हो, इसी यीशु को क्या करोगे तुम? बोलिए। ठीक है, दोबारा जब वो इसी जगह के ऊपर आते हुए क्या करोगे? वो देखोगे। आप देखिए कि वो वही यीशु है। और जिस यीशु की हम मनादी करते हैं, अगर कोई और आकर उस किसी और यीशु की मनादी करे तो तुमने उसकी नहीं सुनी है। हमें जब यीशु मसीह की यह जिस यीशु की हम बात करते हैं या जिस यीशु की हम मनादी करते हैं, वो इसमें पाया जाता है, किसी और में नहीं पाया जाता है। आमीन। किसी और जगह में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपको बाइबल के अंदर नजर आएगा। चनाचे बाइबल का यीशु मसीह है। आमीन। इसके अलावा कोई यीशु मसीह नहीं है। सिर्फ कौन सा यीशु है? बोलिए। कौन सा यीशु मसीह है? बोलिए। बाइबल का यीशु मसीह है, कोई और दूसरा मसीह नहीं है। और ये रसूलों ने तालीम दी कि उसी को खुदावंद ने क्या किया है? मसीह भी किया है। उसी यीशु को उसने क्या किया है? मसीह भी किया है, उसे खुदावंद भी किया है। वो मसीह खुदावंद है। आमीन। जब आप यीशु को मुखातिब करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? यीशु तू मसीह खुदावंद है। हालेलुया। लिहाजा जब आप मसीह कहते हैं तो दरअसल क्या कह रहे हैं? तू मेरा बादशाह है। हालेलुया। और कौन सा बादशाह? इटर्नल किंग। यह किंग है, ये मरने वाला किंग नहीं। ठीक है, बादशाही दुनिया के अंदर बहुत सारी हैं, लेकिन वो सब मिटा दी जाएंगी, वो सब खत्म कर दी जाएंगी। वो क्या होगा? वो सब बिखर जाएंगी, वो रेजा हो जाएगी। लेकिन जो बादशाही यह यीशु की है, वो अब तक कायम रहेगी। ये फरिश्ते का पैगाम है। ठीक है, और ये आपको मुकाशफा की किताब के अंदर इसकी पूरी तस्वीर आपको नजर आती है। और यही यीशु क्या है? वो दोबारा आएगा और एक दिन। आमीन। और यह पौलुस रसूल यह थस्सलुनीकियों की कलीसिया को क्या मुखातिब होकर कहता है? क्या लिखता है? हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ बोलिए उतर आएगा। और पहले वो जो मसीह में मुवज्जी उठेंगे और हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। आमीन। हालेलुया। चनाचे ये है वो मसीह जिसकी बाइबल जो है क्राइस्ट जो है कैसे फिलिपी में ये जवाब देता है को वो यूनानी देवता नहीं है, वो ज़्यूस देवता नहीं है। ठीक है, वो कोई और जो है वो कदीम जो है देवता नहीं है। वो कौन है? वो कदीमुल अय्याम है। हालेलुया। और ये आपको मीका की किताब के अंदर लिखा है कि उसका मस्दर जमाना जो है वो कदीमुल अय्याम से है। वो कदीम कोई देवता नहीं है, वो यूनानी देवता नहीं है, वो रोमन देवता नहीं है। कैसर की प्रस्तुत करते हैं तो करते रहे, लेकिन मैं कौन हूं तुम्हारी नजर में? मैं कौन हूं? आमीन। आप क्राइस्ट को किस तरह से ले रहे हैं? आप क्राइस्ट को किस तरह से समझते हैं? आप जो उसके साथ जो है कई सालों से चल रहे हैं, आप जो मसीह जो है घराने के अंदर पैदा हुए हैं, अगर आप जो आपसे मसीह पूछे कि लोग मेरी बाबत क्या कहते हैं, ठीक है, वो आपका जवाब क्या होगा? वो आप कह सकते हैं लोग जो मर्जी कहते रहें, तो मेरा बादशाह है। मैंने तो अपने बादशाह को अपने पहाड़ पर जो है वो बैठा लिया है।
हालेलुया, मैंने तुझे अपने दिल में बिठा लिया है, मैंने तुझे अपनी जिंदगी में जो है वो बिठा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, फरीसी फकीह जो है उसे बेशक शराबी खाऊ जो है वो गुनाहगारों का यार कहते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि तू मेरा छुड़ाने वाला और मेरा बचाने वाला है। हालेलुया। तू जो है वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। अजीज बहनों भाइयों, सिर्फ एक एस्पेक्ट के ऊपर आप क्राइस्ट को ना जाने, शायद कई लोगों ने सिर्फ इसको यह हीलिंग के लिए लिया हुआ है, शायद जो अपनी ज़रूरियात के लिए जो है यीशु मसीह को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। मसीह जो है सिर्फ मुझे यह शिफा देने के लिए आया है, मसीह सिर्फ जो है मेरी जो है मुझे जॉब देने के लिए आया है, मसीह जो है सिर्फ मुझे मेरे जो है घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आया है। नहीं, तू मसीह है। हालेलुया। इसका मतलब यह है तू हमें छुड़ाने वाला है, तू हमें बचाने वाला है, तू हमें ऐसी बादशाही में लेकर जाने वाला है जो ना खत्म होने वाली है। आमीन। ऐसी बादशाही जिसमें हम भी उसके साथ होंगे, हमेशा उसके साथ रहेंगे, और ऐसी जिंदगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, ये मसीह ऑफर करता है, कोई और ऑफर नहीं करता है। लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर ना जाइए, आप क्या कहते हैं मसीह के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आमीन। अगर आपको सही तरीके के साथ इसका इल्म नहीं है तो फिर जानने की कोशिश करना शुरू करिए, पढ़िए और मसीह की रफ़ाकत के अंदर आइए, मसीह के साथ जुड़िए, मसीह जब बाइबल पढ़िए। पौलुस रसूल ने कहा मसीह का कलाम तुम्हारे दिलों में कसरत से बसा रहे। आपको जो है मसीह की पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, उसके तजस्सुम का पता होना चाहिए, उसकी मिनिस्ट्री का पता होना चाहिए, उसके मरने दफन होने जी उठने का पता होना चाहिए, उसके यह आसमान पर जाने और उसके वापस आ जाने का आपको पता होना चाहिए, उसकी इटर्नल किंगडम का पता होना चाहिए। यीशु मसीह की पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर होनी चाहिए है। और लिखा है मुबारक तुम हो जो ये बातें सुनते और देखते हो। हालेलुया। नबियों ने ये जो है ख्वाहिश की थी कि जो बातें तुम सुनते और देखते हो वो देखें और सुने, लेकिन आपके हक में ये बात आई है कि आपके पास जो है ये पैगाम उतरा है, आप मसीह को जान सकें। हालेलुया। और उसके साथ जिंदगी बसर कर सकें और उसके साथ चल सकें। इसलिए आइंदा से जो है कोई पूछे या आप बताएं, मसीह पूछे मैं कौन हूं, आपको मालूम होना चाहिए मैं तू मसीह है, मेरा बादशाह है, मेरा खुदावंद है, मेरा निजात हिंदा है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा बचाने वाला है, मुझे आसमान की बादशाही में लेकर जाने वाला है, मेरा मेल बाप के साथ कराने वाला है, मुझे खुदा की दाहिनी तरफ बिठाने वाला है। आमीन। इसलिए इतना क्लियर जो है आपको होने की जरूरत नहीं है। अगर इन बातों की आप क्लियरेंस नहीं है तो आपकी क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो है वो सवाल निशान हो सकता है। आप दूसरे लोगों की मानद हो सकते हैं, एलिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, नबियों में से कोई और। क्या आप मसीह को इस तनाजर में देखते हैं या इस नज़र से देखते हैं? नहीं, आपको दुरुस्त जो है पतरस की जो है वो आंख से या पतरस की जो है जवाब से आपको जो है करना होगा, उसके इकरार से आपको जो है अपना इकरार बनाना होगा। अगर आपका इकरार कोई और है तो अपने इकरार को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया, अपनी परसेप्शन जो है वो अपना इल्म दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैं आपको उभारना चाहता हूँ, बाइबल पढ़िए, दुआ कीजिए, कलीसिया रफ़ाकत कीजिए, ताकि हम मसीह के कद के अंदाज़े तक पहुँचते चले जाएं। आमीन। और उसको पूरे तौर पर पहचान जाएं। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।